پاکستانی سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کیس سے متعلق ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیس کی سماعت کے بعد رائے سناتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی رائے اس معاملے پر متفقہ ہے، ہم ججز پابند ہیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ سپریم کورٹ کی رائے کے مطابق صدر مملکت نے ریفرنس بھیجا جسے بعد کی حکومتوں نے واپس نہیں لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل اور سپریم کورٹ میں اپیل میں بنیادی حقوق کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کا کام انصاف کی فراہمی ہے، تاریخ میں ایسے متعدد مقدمات ہیں جن میں درست فیصلے نہیں ہوئے۔ ہندوستان کے کسانوں نے آج دہلی کی جانب کوچ کا اعلان کیا تھا، لیکن ہریانہ اور دہلی کی پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ایم ایس پی اور دیگر مطالبات حکومت سے منوانے کے لیے کسان ایک مہینے سے زائد عرصے سے پنجاب اور ہریانہ کی سرحدوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آج ایک بار پھر دہلی کی جانب کوچ کرنے اور جنتر منتر پر دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا، تاہم ہریانہ اور دہلی کی پولیس نے کسانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ کسانوں نے آج پورے ملک میں دہلی کے جنتر منتر پر پہنچنے کا اعلان کیا تھا۔ کسانوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ٹریکٹر، بسوں، ٹرینوں اور حتی ہوائی جہازوں سے دہلی پہنچیں گے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ کسانوں کی دہلی کی جانب کوچ کرنے کی کال کے پیش نظر آج دہلی کے سبھی راستوں کو بند اور جنتر منتر سمیت مختلف علاقوں میں سیکورٹی سخت کر دی گئی اور جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ کسانوں نے کہا کہ وہ 10 مارچ کو پورے ملک میں احتجاج کریں گے اور دوپہر بعد ٹرینیں روک دیں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ کسانوں کی تحریک کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے بدستور جاری ہیں۔ جارح اسرائیلی حکومت نے آج بدھ کو غزہ کے مختلف علاقوں من جملہ جبالیہ، نصیرات اور دیر البلح کو اپنے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت عالمی برادری کی جانب سے متعدد اپیلوں کے باوجود بدستور اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس درمیان مزید 25 شہداء کے جنازے تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے نکالے گئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح غزہ کے مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں پر بھی گولہ باری کی ہے۔ غزہ کے شہداء کی تعداد 30,635 تک پہنچ چکی ہے۔ اس درمیان لبنان میں تحریک حماس کے نمائندے نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے بارے میں کہا کہ مزاحمت ایک آبرومندانہ معاہدے کی کوشش میں ہے اور وہ غزہ کے خلاف جارحیت بند کیے جانے پر زور دیتی ہے اور کسی بھی حال میں وہ اپنی شرطوں سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ نے جدہ اجلاس کے اختتامی بیان میں غیر مشروط طور پر غزہ میں صہیونی حکومت کے مظالم فوری بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم OIC کے ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسی طرح غزہ میں کسی روک ٹوک کے بغیر انسان دوستانہ امداد کی فراہمی کے لیے گزرگاہیں کھولے جانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس بیان میں اسی طرح غزہ میں اجتماعی قتل جاری رہنے کے ساتھ ہی نسلی تطہیر کے بارے میں بھی خبردار کیا گیا ہے۔ OIC کے ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اپنے اس بیان میں حملے بند کیے جانے کے مقصد سے صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے عالمی برادری سے عملی اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے ممالک کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس غزہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سعودی عرب کے شہر جدہ میں منعقد ہوا۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے اس سے قبل بھی غزہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے گزشتہ سال 18 اکتوبر کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کی سطح پر اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک غیر معمولی اجلاس منعقد کیا تھا۔ فلسطین کے حامیوں نے برطانیہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی اسلحہ جاتی مدد کے خلاف برطانیہ کے شہر برسٹل میں ہتھیاروں کی ایک نمائش گاہ کے سامنے احتجاج کیا۔ فلسطین کے حامیوں نے غزہ میں صہیونی حکومت کی نسل کشی جاری رہنے کے خلاف برطانیہ کے شہر برسٹل میں احتجاج کرتے ہوئے نسل کش اسرائیلی حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت کی مذمت کی اور غاصب اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی برآمدات بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطین کے حامیوں نے جو پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے ان پر غزہ کے عوام کی حمایت میں نعرے درج تھے اور ایک ایسا بڑا بینر بھی ان کے ہاتھوں میں تھا جس پر لکھا تھا برطانیہ صہیونی حکومت کو مسلح کرنے اور غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کی نسل کشی میں مشارکت سے ہاتھ کھینچ لے۔ اسی اثنا میں فلسطینی حامیوں کے ایک اور تعداد نے برطانیہ کے شہر بیڈفورڈ شائر میں صہیونی حکومت کو F-35 لڑاکا طیاروں کے
اسپیئر پارٹس برآمد کرنے والی کمپنی اسمتھ میٹل کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے اجتماع کیا اور اس برطانوی کمپنی کی عمارت کی دیواروں پر سرخ رنگ کا اسپرے کیا۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ کے آغاز کے بعد سے فلسطین کے حامیوں نے برطانیہ کے دارالحکومت اور دیگر برطانوی شہروں میں متعدد بار اسرائیل مخالف مظاہرے کیے ہیں۔ پیر کو جنوبی لبنان کے ایک میڈیکل سینٹر پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں 3 امدادی کارکن شہید ہو گئے تھے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ خوراک نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ کے فلسطینیوں کے لیے ارسال کردہ اقوام متحدہ سے وابستہ عالمی ادارہ خوراک کے غذائی اشیاء کے حامل 14 ٹرکوں کو روک لیا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے نائب سربراہ کارل اسکاؤ نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں قحط اور بھوک مری روکنے کا آخری راستہ آسمان سے امداد تقسیم کرنا ہے۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں 2 امریکی ڈسٹرائر کو حملے کا نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارا دلیر اور غیور فوج نے فلسطین کی مظلوم قوم کی حمایت اور یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کے جواب میں بحیرہ احمر میں 2 امریکی ڈسٹرائر پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی میں میزائلوں اور ڈرون طیارے کا استعمال کیا گیا۔ یمنی فوج کے ترجمان نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ یمنی فوج کی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک غزہ کی جنگ بند اور رفح سمیت پورے غزہ کا محاصرہ ختم کر نہیں دیا جاتا۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک صہیونی حکومت کے زیر قبضہ ساحلی شہر حیفا کے بجلی گھر کو نشانہ بنائی ہے۔ ارنا نے استقامتی میڈیا ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیلی بجلی گھر کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصبانہ قبضے کے مقابلے میں غزہ کے عوام کی مدد اور غاصب صہیونی حکومت کے قتل عام کے جواب میں استقامت کی کارروائیوں کے دوسرے مرحلے میں حیفا کے بجلی گھر کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نے اتوار کو بھی حیفا بندرگاہ میں صہیونی حکومت کے کیمیکل پلانٹ پر حملے کی خبر دی تھی۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ میں ایک گھر میں سلنڈر کے دھماکے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے شہر لکھنؤ میں ایک گھر میں سلنڈر کا زوردار دھماکہ ہوا جس کی زد میں اس گھر کے 9 افراد آ گئے۔ متاثرین کو اسپتال لے جایا گیا جہاں 5 لوگوں کی موت ہو گئی اور 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ فائر بریگیڈ محکمے کے اہلکاروں نے جائے حادثہ پہنچ کر کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی بل ڈاٹ نے پاکستان میں عام انتخابات 2024 پر اپنی جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 میں سب سے کم منصفانہ سکور ریکارڈ کیا گیا۔ یہ پچھلے انتخابی ادوار کے مقابلے میں شفافیت کے سکور میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قبل از پولنگ مرحلے کے دوران انتخابات کے شیڈول میں کافی تاخیر اور سیاسی جبر دیکھا گیا۔ قبل از پولنگ مرحلے میں نگران حکومت کی جانب سے غیر جانبداری کا فقدان دیکھا گیا۔ رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال رہی۔ موبائل بندش نے انتخابی عمل میں عوام کی شرکت کے لیے بھی مشکلات پیدا کی۔ فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان بڑے پیمانے پر الزامات بھی انتخابات کی ساکھ کے بارے میں خدشات کو بڑھا دیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے ون ڈے T20 اور ٹیسٹ پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی۔ ICC کی جانب سے جاری ون ڈے بیٹرز کی رینکنگ میں پاکستان کے سابق کپتان بابر اعظم پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ بھارت کے شبمن گل دوسرے، وراٹ کوہلی تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ ون ڈے بالرز کی رینکنگ میں جنوبی افریقہ کے شعیب مہاراج کا پہلا نمبر ہے اور ون ڈے آل راؤنڈرز میں افغانستان کے محمد نبی کا پہلا نمبر ہے۔ T20 رینکنگ میں بھارت کے سوریہ کمار یادو کا پہلا، پاکستان کے محمد رضوان کا دوسرا اور بابر اعظم کا تیسرا نمبر ہے جبکہ T20 بالرز میں انگلینڈ کے عادل رشید کا پہلا نمبر برقرار ہے۔ ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ جاری کر دی گئی۔ جو روڈ کا پہلا اور بابر اعظم کا 5واں نمبر۔ دوسرا ٹیسٹ میچ مزید 3 پاکستانی پلیئرز کو تجربے کے لیے بلانے کا فیصلہ، نئی پلیئرز رینکنگ جاری۔ روڈ کو پیچھے چھوڑ کر کون ٹیسٹ کا نمبر 1 بیٹر بن گیا۔ ICC کی جانب سے جاری ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ کے مطابق نیوزی لینڈ کے کین ولمسن پہلی پوزیشن پر برقرار ہیں، انگلینڈ کے جو روڈ 1 درجے ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر جبکہ آسٹریلیا کے اسٹیو اسمتھ تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ رینکنگ میں پاکستان کے بابر اعظم 5ویں نمبر پر موجود ہیں۔ بھارت کے پیشی جسوال 2 درجے ترقی کے بعد ٹاپ 10 میں آ گئے ہیں۔ روہت شرما 2 درجے ترقی کے بعد 11ویں نمبر پر آگے ہیں۔ بھارت کے جسپریت ہمراہ پہلے نمبر پر برقرار ہیں جبکہ آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ 1 درجے ترقی کے بعد چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں۔ آسٹریلیا کے نیتھن لائن 2 درجے ترقی کے بعد چھٹے نمبر پر، پاکستان کے شاہین آفریدی 12ویں سے 11ویں نمبر پر آ گئے ہیں جبکہ ٹیسٹ آل راؤنڈر میں بھارت کے رویندرا جڈیجا کا پہلا نمبر برقرار ہے۔
फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास का कहना है कि इसराइल के साथ मुआहदा होने तक जंग बंदी मुज़ाकरात जारी रखेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि काहिरा में होने वाले हालिया मुज़ाकराती दौर में इसराइली मुज़ाकरातकारों की गैर मौजूदगी के बावजूद हमास गजा में जंग बंदी के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखेगी। बयान में कहा गया है कि हमास गजा में जारी जारहियत के खात्मे के लिए दरकार लचक दिखा रही है, लेकिन इसराइल अब भी किसी मुआहदे से कतरा रहा है।